تو اس حوالے سے آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں تاریخ تحلیل اسلام پر کام ہونا چاہیے. تو تاریخ اسلام تو ہے نہیں، تاریخ مسلمان ہے. اب تاریخ مسلمان جو ہے اس تاریخ پر ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دن بڑا اہم دن ہے، بڑی اہم تاریخ ہے، بڑے ابواب اس سے کھلتے ہیں، اور ایک بہت بڑا نظریہ جو بدقسمتی سے عالم اسلام کی مورخین نے بھی لکھا، اغیار نے بھی لکھا، لیکن عالم اسلام کے مورخین نے بھی لکھا، اور کہ یہ جنگ بدر کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہوا، غزوہ بدر. دیکھیے اگر یہاں آپ میں سے کسی، یہاں ڈاکٹر صاحب یہاں قرآن ہوگا کسی کے پاس؟ جی قرآن قرآن پاک، قرآن کریم. جی قرآن کریم ابھی آ جاتا ہے، آپ جب تو بات کریں. میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اس متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظریہ جنگ بدر جو ہے، یہ ابھی میں قرآن اگر آ جاتا ہے تو میں آپ کو سامنے دیکھتا ہوں کیا اس میں بھی آیت ہی نکال رہا ہوں ایک جو بات ہو رہی. جی بتائیے. یہ ایک بہت بڑا نظریہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے وہ جنگ اور تلوار کے ذریعے سے پھیلا، اور اسلام کی تعلیمات جنگ اور جدال، یہ جو نظریہ دیا گیا ہے، یہ نظریہ بہت ہی زیادہ ایک سازش کے تحت کیا گیا، اور اس کی ابتدا جنگ بدر سے ہوئی. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پروپیگنڈا کیا چیز ہوتی ہے کہ سازش کرنے والے مسلمان یعنی نیک بن گئے، جی، اور جن پر سازش کی جا رہی تھی ان پر تہمت لگا دی کہ انہوں نے جنگ مسلط کی. دیکھیں آغاز یہ ہے یہاں سے. ڈاکٹر بڑی توجہ کے ساتھ میں آپ کی بات سن رہا ہوں. آغاز یہ ہے نا جی. آغاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا رحمت العالمین جیسا پیغمبر امن، عدل اور انصاف. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. بالکل. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک نظریہ ابتدائی اسلام میں ایک نظریہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اسلام کا حکم جو ہے وہ جنگ کا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کا آغاز بدر سے کرتے ہیں. اگرچہ تاریخ میں بدر سے پہلے کچھ جھڑپیں، جس کو آپ کہہ لیں سوریہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک غزوات ہوتا ہے، ایک سوریہ ہوتا ہے، اور ایک جنگ ہوتی ہے باقاعدہ. تو غزوات اس کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنفس نفیس شرکت ہو، اس کو غزوات کہتے ہیں. اور جس میں حضرت موجود نہ ہو. جی مجھے بتائیے گا. آپ میں نکال دیتا ہوں. سورہ حج نکالا. سورہ حج. جی تو اس میں تو یہاں پر ایک ابتدائی بدر میں جو ہے جو ابتدا کی گئی وہ ایک سازش سے کی گئی. جی ٹھیک ہے. وہ جس کی تو آپ نے اشاراتاً آپ نے بات کی. بات یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ اشارے کے لیے نہیں، یہ ہمارے نئی نسلوں کے لیے، نئے بچوں کے لیے، نئے مورخین کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے. چونکہ آنے والے وقت میں جو قلم اٹھایا جائے گا تو اب تو صحیح کر لو بات کو، اب تو صحیح کر لو. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہوئی کہ وہی تجارتی قافلہ اور ابو سفیان کا وہ سازشی انداز، اور اس نے وہ جو ایک گیم بنایا اور اس کے تحت اس بندے کو بھیجنا جس کی طرف اشارہ کیا، اور ابو جہل نے اس سازش کو پورا مکمل کیا. ٹھیک ہے. یہ دوست دونوں دو کارنر تھے، وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، وہ راستے میں ہیں. انہوں نے پیغام بھیجا، ادھر ابو جہل نے اس پیغام کو لے کر کے پورا ڈرامہ رچایا. کیا ڈرامہ رچایا؟ پہلی تہمت اسلام پر جو لگی، جو پہلی تہمت رحمت العالمین کی ذات گرامی پر لگی، جو پہلی توہین رسالت کی گئی، وہ یہ کی گئی کہ جو بدر میں کی گئی، کہ الزام یہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم احترام میں نام لے رہے ہیں، وہ انہوں نے نام لیا تھا. ٹھیک ہے. کہ محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ
انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ جنگ کے لیے رکھ دیا کہ ہمارے قافلے کو لوٹیں. نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے نا, مطلب دنیا بھر کے چور اٹھائی گیرے لوٹ مار کرنے والے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں جس کو 40 سال تک کہتے رہے امین صادق, اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک بات میں یہاں پر بات چونکہ آ گئی تھی تو واقعات کا تذکرہ ہو گیا, میں یہاں صرف ایک ابتدا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب نے اس حوالے سے ایک جملہ کہا ہے. الحج, سورہ حج. جی. یہ دیکھیں, یہ بھی ایک خوبصورتی ہے پروگرام کی. بیچ پروگرام کے دوران ہم قرآن پاک سے بھی حوالہ اور دیں. ریڈی ریفرنس ہے نا, آپ مطلب بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ تحقیق اب میں اس آیت پر رک گیا, میں کہ جب تک صحیح نہ پڑھ دیں آیت کا معاملہ ہے. اچھا ہوتا ہی کہ جب آپ تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ حوالے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بس وہ اور یہ ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کے معاملے میں آپ اور بڑی احتیاط کے ساتھ. ہاں, میں نے اس میں رک گیا, میں نے کہا یاد تو مجھے آ گئی تھی لیکن میں نے یہ دیکھیے اچھا ماشاءاللہ. یہاں میرے رب جو بات کر رہا ہے, جی, ٹھیک ہے نا, اس حوالے سے اس سورہ حج ہے قرآن مجید میں, اس میں آیت نمبر بعض جگہ 40 ہے اور بعض جگہ 39 جز ہوگا. جز. اس میں یہ ہے بدر سے متعلق اللہ کا حکم, پہلا حکم. ٹھیک ہے نا. اس آیت کے اندر میں دیکھتا ہوں, مجھے ذہن میں کافی پہلے سے کوئی بات تھی, آج تو اتفاق سے مجھے موقع نہیں ملا, لیکن یہاں سے ہم دیکھتے ہیں رب کا بیان. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. اچھا, پہلے اس ٹکڑے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس جملے میں یہ پہلا حکم ہے اللہ کا جو یہ ثابت کر رہا ہے اذن للذین, یعنی اب پہلی مرتبہ اللہ کی طرف سے اذن دیا جا رہا ہے, اجازت دی جا رہی ہے. اجازت دی جا رہی ہے کس بات کی؟ کس بات کی کہ جنگ کرو؟ نہیں, میرے نقطے پر غور فرمائیے گا. کیا اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم جنگ کرو, تم حملہ کرو, تم کسی کے گھر پر ہو, کسی کی سرحدوں پر جا کے حملہ کرو؟ نہیں. اذن للذین یقاتلون, جو ظلم کرنے والے. ایک جملہ دیکھیں اس میں مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہے یقاتلون, ایک ہے یقاتلون. ٹھیک ہے نا. یقاتلون جن پر یہ قتل و غارت گری مسلط کی گئی, یہ مظلوم ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ مظلوم ہے, گھر سے نکالا گیا, ان کو قتل جی. کیا گیا. یہ آگے خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نا, یقاتلون بأنہم ظلموا, جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو اجازت دی جا رہی ہے. کس بات کی اجازت دی جا رہی ہے؟ دفاع کی, جنگ کی نہیں. ڈیفینسو وارز, دفاع کی اجازت دی جا رہی ہے, جنگ کی اجازت نہیں جا رہی. جنگ نہیں ہے, دفاع ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں اس کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ جہاں پر یہ باتیں لکھی گئیں اور مورخین نے لکھا. میں اپنے رب کی بات پر ایمان رکھتا ہوں, چونکہ میں ظاہر ہے کہ مجھے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تاریخوں پر جو نا وہ ایمان نہیں رکھتا, پڑھتا صرف اس لیے کہ دیکھوں کیا چیز ہے اس میں, غلط ہو کیا صحیح. ایمان تو ویسے بھی آپ کو اللہ پہ رکھنا جی, اللہ اور اس کے قرآن میں, لیکن چونکہ تاریخوں پر لوگ جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں, وہ تاریخوں پر چلتے ہیں. وہ تو تاریخ تحریر اسلام کہتے ہیں. جی ہاں, ٹھیک. تو پہلی بات تو ہمیں یہ یہاں سے سمجھ میں آ رہی, پہلا نقطہ کہ میرے اللہ نے ان مظلوموں کو پہلی دفعہ اجازت دی. اچھا, وقت نہیں ہے, میں اسی تفصیل میں نہیں جا رہا, ورنہ سورہ نساء میں اگر آپ جائیں تو غالباً میرا حفظہ اگر یاد کر رہا ہے تو سورہ نساء میں شاید 77 آیت نمبر ہے, 77 یا 76, 77 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا کہ تمہیں روکا گیا تھا کہ ہاتھ نہ بڑھاؤ. ٹھیک ہے نا. پھر جب اللہ نے یہ حکم دے دیا تو پھر کچھ لوگوں نے جو ہے کہا کہ یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ کیا جہاد کا حکم آ گیا. پھر کیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ, اللہ ان کی مدد کرے گا. اور کی مدد اللہ نے. ٹھیک ہے نا. اب میں ایک سوال کروں گا پورے عالم انسانیت سے اور پورے عالم اسلام سے کہ کیسے مدد ہوئی تھی؟ مدد کیسے ہوئی تھی؟ اس میں خاص بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو کہہ رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ قادر ہے. کس بات پر؟ نصرت کرنے پر,
کون سی نصرت طلب کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہ مسئلہ ہے مابین اللہ اور رسول، وہ جس دعا کی بات آپ کر رہے ہیں، الذین خرجوا کی آیت میں وہ دعا کیا تھی؟ وہی تو بات۔ ٹھیک ہے، میرا رب تو اپنی طرف سے مدد فرما، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ جو ہے وہ ہم مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب فرشتوں سے مدد ہو رہی ہے، دیکھا دیکھنے والوں نے، دیکھنے والوں نے دیکھا، بالکل دیکھنے والوں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے آگے جا کر، ٹھیک ہے نا، پیچھے دیکھنے والوں نے دیکھا۔ میں ایک سوال یہ کروں کہ بدر کے علاوہ 84 کے قریب غزوات ہیں، ٹھیک ہے، 84 غزوات میں بدر کے علاوہ کبھی کہیں فرشتے آئے؟ حنین بھی آئے، ایک ہے اس کی ایک بات، چلیے خیر اس کو میں کہیں اور بعد میں عرض کر دوں گا، مگر وہی مزیدار میں بات واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ پر اللہ کیا کر رہا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کس بات کی؟ فرشتوں سے مدد کرنے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کس کو پتا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض چاہ رہے ہیں کہ میرا رب فرشتے عطا کر دے، چونکہ ہم قلیل ہیں؟ صحیح، بالکل صحیح، کسی کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے فرشتے بھیجے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ 2 مقام ہیں اس قرآن کے اندر جہاں اللہ نے خواہش رسالت کا بتایا ہے، 2 مقام ہیں، مجھے نہیں ملا، میں ایک طالب علم کے حصے سے میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ دیکھتا رہا کہ رسالت نے کہاں کہاں خواہش کی، میں خواہش رسالت کو تلاش کر رہا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواہش پروردگار ہیں، ہاں ہاں، خود محبوب اللہ ہیں، اللہ کی چاہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ کیا خواہش ہے، ان کی ذات کی خواہش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ان باتوں پہ نہیں جا رہا جو لوگوں نے لکھی ہیں، میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں۔ تو مجھے 2 جگہ پر ایک بات ملتی ہے، ایک یہ مقام ہے بدر کا، خواہش رسالت یہ ہے جس کا تذکرہ وہاں کیا اللہ نے کہ آپ کی خواہش پر اللہ نے فرشتے بھیجے مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خواہش پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، خواہش رسالت۔ دوسرا مقام ہے خانہ کعبہ کی تبدیلی کے وقت، اور تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا، تقلب وجهك في ہاں السماء، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تقلب وجهك في السماء، تو اللہ قلب فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ قلب رسالت، یعنی قلب رسالت کا مقصد کیا ہے؟ خواہش رسالت کا اظہار کر رہا ہے اپنی زبان میں کہ اے میرے محبوب تمہاری یہ خواہش ہے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، قبلہ تمہاری مرضی کا ہوگا، سجدہ مالک کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسالت کی بات، یہ 2 مقام پر، لیکن اب دیکھیں یہاں 2 نقطے، 2 نظریے ختم ہو رہے ہیں کہ اسلام بیسیکلی دفاع کی بات کرتا ہے، جنگ کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آج اگر ہندوستان بار بار جو ہے نا وہ سرحدوں کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، تو پاکستان بار بار یہ دنیا کو بتا رہا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں دفاع کرنے پر، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یہ کل بدر سے آواز آئی تھی جو آج تک آواز ہے مسلمان کے پاس کہ مسلمان جارے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ لوگ جہاد کو سمجھتے نہیں ہیں، جہاد ہوتا کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب ہے کہ بس جہاد تو جدوجہد ہے، جدوجہد ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان جارے نہیں ہو سکتا، اور جو جارے ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جہادی ہوتا ہے، جارے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو دیکھیں، فرق رکھیں، مسلمان مومن جارے نہیں ہوگا، جو جارے ہوگا وہ ظالم ہوگا، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، جو جارے ہوگا وہ جاری ظالم ظالم ہوگا، ہوتا ہے، جاری ظالم ہوتا ٹھیک ہے نا۔ تو جو ظالم ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ ظلم سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جناب ابراہیم کو جواب دے دیا تھا جب انہوں نے امامت مانگی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، لا ینال ہدی الظالمین، یہ یاد رکھنا، یہ تو قیامت تک کی نسلوں کے لیے یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ ظالمین کو تو کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہے۔ پھر ویسے بھی مولا علی کا قول ہے نا، جی، ظلم کی حکومت، کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت بالکل۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان کبھی بھی جارے نہیں رہتا، کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے دفاع میں تو مجبور ہے، جیسے بدر کے مسلمانوں نے مجبوراً یہ قدم اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور اس میں وضاحت اور نقطہ یہ دیکھیں، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی جن کو گھروں سے نکالا تم نے۔ اب اللہ ظلم بتا رہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا 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 ہے،
گھر سے نکال دیا. تم نے ان کو قتل کیا, تم نے ان کو گھروں سے نکالا, تم نے ان کو بیجا جناب ظلم کیا, ستم کیا, تم نے یہاں تک کہ تم نے جناب, اور ان کا جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا یہ جرم تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے. تم نے صرف اس جرم کے اوپر ان پر ظلم کیا, ان کو قتل و غارت گری کی. تو اللہ نے جو ہے نا, اب ظاہر ہے وقت کی ہمارے پاس اتنا وہ نہیں ہے, وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ. اب یہ دیکھیں یہاں پر لفظ دفع کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا, یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں وزیر دفاع بنتے ہیں, وزیر جنگ نہیں بنتے. محکمہ دفاع بنتا ہے, محکمہ جنگ نہیں بنتا. محکمہ جنگ ظلم ہے, محکمہ دفاع حق ہے.